حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن میں الصافات 37:147 میں بیان ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں گمراہی سے روکنے کی کوشش کی، مگر ان کی قوم نے بہت دنوں تک ان کی بات ماننے سے انکار کیا۔ پیغمبروں کا کام ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن یونس علیہ السلام نے غصے اور مایوسی کی وجہ سے جلد بازی کر دی۔ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بنا اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں الصافات 37:139-140 میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ یونس علیہ السلام ایک جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز بہت بھاری ہو گیا اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ لوگ بولے، ہم میں سے کسی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ انہوں نے قرآن لاٹری چٹھی ڈالی۔ ہر بار یونس علیہ السلام کا نام آیا، جیسا کہ قرآن الصافات 37:141 میں ہے۔ پھر انہوں نے قرآن ڈالا تو وہ ہارنے والوں میں سے ہوئے۔ جب یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی حوت نے انہیں زندہ نگل لیا۔ قرآن الصافات 37:142 میں اللہ فرماتا ہے، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامتزدہ تھے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہاں 3 اندھیرے تھے، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ اسی اندھیرے میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ قرآن الانبیاء 21:87 میں اللہ فرماتا ہے، اور مچھلی والے یونس کو بھی یاد کرو جب وہ غصے میں چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ پھر اس نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انتا سبحان کا انی کنتو من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ ترمذی حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور تسبیح کو قبول کر لیا۔ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن الصافات 37:143-144 میں فرمایا گیا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دے۔ وہ بیمار اور کمزور حالت میں تھے۔ اللہ نے ان کے لیے کدو یقطین کا پیڑ اگایا تاکہ وہ اس کی چھاؤ میں آرام کریں اور اس سے غذا حاصل کریں۔ قرآن الصافات 37:145-146 میں ہے، پھر ہم نے انہیں بیمار حال میں ایک سونی زمین پر ڈال دیا، اور ہم نے ان کے اوپر کدو کا پودا اگایا۔ اس دوران ان کی قوم پر عذاب کی نشانیاں نزدیک آ گئیں۔ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب ہٹا دیا۔ قرآن الصافات 37:147-148 میں ہے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ایمان لے آیا تو ہم نے انہیں ایک وقت تک آرام کی زندگی عطا کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، کسی کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ بخاری مسلم۔ یعنی یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ یونس کی دعا لا الہ الا انتا سبحان کا انی کنتو من الظالمین ہر مومن کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیغمبر بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ انہیں سدھار دیتا ہے۔ صبر اور استقامت دعوت کا اصل اصول ہے۔ توبہ اور تسبیح ہر مصیبت سے نکلنے کی کنجی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے عذاب کو ٹال دیتا ہے اگر بندے سچے دل سے توبہ کر لیں۔
اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ مصیبت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کو پکارنا اور گناہ سے توبہ کرنا ہی اصلی نجات ہے۔